فیض صاحب، سب سے پہلے آپ سے سوال کرنا چاہیں گے کہ جو کچھ بھی ابھی تک ہوا اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ایران جو ہے وہ عام جو بالکل آخری موقع تھا یورینیم کے حوالے سے اس کی افزودگی کا کوئی کمٹمنٹ نہیں کر رہا تھا. از دیٹ دا اونلی کیس یا آپ کے خیال میں معاملہ اس سے زیادہ کمپلیکس ہے؟ دیکھیے اس کے بہت بہت شکریہ منصور، گڈ ٹو بی بیک آن یور شو. دیکھیے باٹم لائن یہ ہے کہ اتنا بعد اور اتنا گیپ ہے دونوں کی پوزیشنز میں کہ جس کو اتنے 20-22 گھنٹوں میں پر کرنا ناممکن تھا، اور یہ ایک عام طور پر یہاں پر بھی یہ بات کہی جا رہی ہے. اور جرمن چانسلر نے جو بات کی کہ لگتا یہ ہے کہ یہ لوگ تیار نہیں تھے، ان کا غالباً اشارہ امریکنز کی طرف، امریکن ڈیلیگیشن کی طرف تھا. دیکھیے ایران کی جو پوزیشن ہے وہ چونکہ وہ این پی ٹی کے سگنیٹوری ہیں، اور این پی ٹی ان کو اجازت دیتا ہے کہ 3.67% تک وہ انرچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے پاس 60% ہے. اگر وہ تو باٹم لائن ان کی یہ ہے کہ اگر آپ ان کو کم از کم کچھ تو اجازت دیں کہ وہ اپنے طور پر ایک کچھ انرچمنٹ کریں اپنی سویلین نیڈز کے لیے. جبکہ امریکہ نے ایک میکسیملسٹ پوزیشن یہ لی ہے کہ 0%. وہ ایکچولی ان کی پوزیشن نہیں ہے، وہ ہے نیتن یاہو صاحب کی پوزیشن. آپ دیکھیے جو آپ نے جیسا بھی فرمایا اپنے انٹرو میں کہ بہت معمولی سے فرق سے وہ بات رہ گئی، اور میرا خیال ہے ابھی کامران یوسف صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کیا اپنا، بتایا کہ ان کو غالباً جرنلسٹ کو بتا دیا گیا تھا کہ 3 بجے صبح کے جلد ہی کوئی اعلامیہ، مشترکہ اعلامیہ بھی آنے والا تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ان کا ٹویٹ دیکھا ہے. تو یہ بات تو بالکل شیور ہے کہ قریب تو تھے. لیکن دیکھیے اس میں 2 باتیں بہت اہم ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ظاہر ٹرسٹ فیکٹر تھا. جے ڈی وینس صاحب نے 6 دفعہ ٹرمپ کو کال کی، اور ایرانینز کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے نیتن یاہو کو بھی وہاں سے کال کی، جبکہ ایرانی ڈیلیگیشن کے پاس یہ لگژری نہیں تھی. نمبر 1 ظاہر ہے کہ وہ ایکسیس کی بات، اور دوسری بات جو سیکیورٹی کنسرنز بہت زیادہ تھے کہ اگر وہ وہاں سے کوئی کال کرتے اور ان کا فیڈ بیک لے کے وہاں اگر وہ فیصلہ کر سکتے تھے تو ہو سکتا ہے شاید کوئی بات آگے تک پہنچتی. لیکن دیکھیے یہ اچھے نوٹ پر اس طرح سے میں سمجھوں گا ختم ہوئی کہ اٹ وازنٹ اے فیلئر، کیونکہ جے ڈی وینس نے یہ بات کہی کہ یہ ہم نے اپنا ایک پروپوزل ان کے سامنے رکھ دیا ہے، اب بال ان کے کورٹ میں ہے، اب وہاں سے کاؤنٹر اس کا ایک جواب آئے گا، پروپوزل آئے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کنٹینیوٹی کا ایک اظہار تھا. لیکن اس وقت جو ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں کے 10 بجے پہلے جو باقاعدہ بلاکیڈ شروع کر دیا گیا ہے، تو وہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے، اور وہ تو ظاہر ایک ایسکیلیشن ہے. اٹس ڈکلیریشن آف وار ناٹ جسٹ اگینسٹ دی ایرانینز، بلکہ جو دوسرے جو بینیفیشیریز ہیں اس اسٹریٹ کے، خصوصاً چائنا، وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ پوری جو یورپین پاورز ہیں انکلوڈنگ فرانس، یو کے، سب نے اس میں حصہ لینے سے منع کر دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے جو شروع تو کر دیا ہے، کیا اس کو سسٹین کر پائیں گے، انفورس کر پائیں گے؟ تو بہت سے ڈاؤٹس ہیں یہاں جو مبصرین کہہ رہے ہیں کہ یہ مشکل ہے ان کا اس کو باقاعدہ انفورس کرنا. کامران صاحب، یہ آپ کی ٹویٹ کا ذکر کر رہے تھے ابھی فیض صاحب، واز اٹ سو نیئر، مطلب یو آر جسٹ انچز اوے کہ ایک بڑا بریک تھرو ہو جاتا؟ اگر آپ اس سے تھوڑی سی معلومات شیئر کر سکیں. جی بالکل، ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں نے سٹوری کی ہے، اور ظاہر حساس نوعیت کے معاملات ہیں تو کل سے بلکہ اسی دن سے میں پیچھے لگا ہوا تھا، اور میں موجود تھا ظاہر میڈیا سینٹر میں جب وہاں پر کچھ حرکت ہوئی تھی. کچھ آفیشلز جو obviously میرے جاننے والے ہیں، اور ایک آدھ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جب انہوں نے رابطہ کیا سرینا میں کچھ لوگوں سے کہ اگر کچھ نہیں آ رہا تو وہ گھر چلے جائیں سونے کے لیے، تو ان کو پتہ چلا کہ نہیں، آپ انتظار کریں، ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ آ سکتی ہے. اور اس کی وجہ سے پھر تھوڑا سا وہاں پہ الرٹ ہوا، بٹ دین وہ انتظار طویل ہوتا گیا، اور اس کے بعد پھر وہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ تو نہیں آئی، لیکن اچانک سے امریکی صحافیوں کو یہ کہا گیا کہ جے ڈی وینس جو ہیں امریکہ کے نائب صدر، وہ رپورٹرز کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے، اور وہ بڑا بریف انٹریکٹ تھا، اور اس میں جو کچھ انہوں نے کہا وہ ہمارے سامنے ہے. لیکن جو بیہائنڈ دا سین ڈپلومیٹک سورسز اور باقی لوگ بھی ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ ایک وقت کے اوپر بالکل جو معاملات ہیں وہ بہت قریب پہنچ گئے تھے. آلموسٹ جو ڈرافٹ ہے وہ ریڈی تھا، صرف سائن ہونے تھے. اور ڈرافٹ کا جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے یہ نہیں ہے کہ وہ حتمی اگریمنٹ ہونا تھا، جس کا خود بھی ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ذکر کیا. اسلام آباد ایم او یو یعنی کہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ، جو ایم او یو اور جو حتمی اگریمنٹ ہوتا ہے اس میں ایک فرق ہوتا ہے. تو ایک جو فریم ورک ہے اس پر کم و بیش کافی حد تک طے ہو گیا تھا. لیکن جو ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ
کہ پھر ایک میکسیمم پوزیشن لے لی امریکہ نے، جس کی وجہ سے معاملات نہیں بڑھے آگے، اور اس پر امریکی میڈیا بھی اب رپورٹ کر رہا ہے. جو میکسیمم پوزیشن لی جو امریکی ڈیلیگیشن تھا وہ یہ تھا کہ ویسے تو ایران اس کی ایک کنسسٹنٹ پوزیشن ہے کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا، لیکن اس کیس کے اندر امریکی جو وفد ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ نہ صرف آپ جوہری ہتھیار کے حوالے سے جو آپ کی کمٹمنٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ، جو انرچ یورینیم جو آلریڈی آپ کے پاس ہے اس سے دستبردار ہوں گے، اور جو منیمم جو انرچ کرتے ہیں یورینیم فار سویلین پرپسز اس سے بھی آپ دستبردار ہوں گے، اور 20 سال کی آپ اس کے حوالے سے کمٹمنٹ دیں گے. یہ وہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے شاید جو معاملہ ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکا. اور اس میں ایک جو امپورٹنٹ فیکٹر تھا کہ جیسے جو امریکی ڈیلیگیشن تھا اس کو یہ لگژری تھی کہ وہ اپنی لیڈرشپ یعنی کہ ٹرمپ کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے، لیکن جو ایرانی ڈیلیگیشن تھا وہ وہاں پر اپنی جو قیادت ہے، جو ان کے سپریم لیڈر ہیں، ان کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتا تھا، اور اس وجہ سے پھر معاملات جو ہوتے ہوتے جو رہ گئے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، جس طرح کہتے ہیں کہ سفارتکاری جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی، سٹیل میٹ ضرور ہے. آج پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی کہا، اور ابھی بھی سر توڑ کوششیں ہو رہی ہیں کہ اس کو ریوائیو کیا جائے، اور وہ جو فریم ورک اور جو اسلام آباد کے اندر 21 گھنٹوں اور 21 گھنٹوں سے پہلے جو کئی دنوں سے ایک بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی تھی، جو بھی ہوم ورک کیا ہے وہ ضائع نہ ہو. ٹھیک. انس، یہ آپ نے ساری گفتگو سنی کہ بہت قریب تھا کہ کوئی معاہدہ جو ہے وہ ہو جاتا، لیکن ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیول بلاکٹ جو ہے اس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. سو جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے دونوں صحافی یہ بتا رہے تھے کہ یہ آپشن موجود ہے، کھڑکی کھلی ہے، مذاکرات ابھی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر میں آن گراؤنڈ سچویشن دیکھوں، میں بلاکٹ کی طرف دیکھوں، تو پھر وہ تو ایک ڈفرینٹ سیناریو پیش کر رہے ہیں. یہ تو لگ رہا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ دوبارہ اسکلیشن کی طرف جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ منصور صاحب فار ہیونگ می آن دس شو. دیکھیں بالکل ایسکلیشن کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پاکستان، مصر اور ترکی یہ تین ممالک اپنے اپنے چینلز کے ذریعے، چاہے وہ سیاسی ہو یا سویلین سائڈ ہو، چاہے وہ عسکری قیادت ہو یا انٹیلیجنس میکانزمز ہوں، اس کے ذریعے یو ایس ایڈمنسٹریشن کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ کسی بھی طرح جو ہے وہ اس پوری چیز سے دستبردار ہوا جا سکے تاکہ ایسکلیشن نہ ہو. جو اب تک ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایسکیلیٹ ٹو ڈی ایسکیلیٹ کی جو پالیسی ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ اپنا رہے ہیں، اور وہ میرے خیال سے یا جو اپنا فریقین ہیں ان کے نظر میں بھی وہ چیز کوئی بہتر چیز نہیں ہے. جو کامران نے بات کی وہ بالکل ان کی بات درست ہے. رات 2 بجے تک میری ایک فریق جو ایرانی سورس تھے ان سے بات ہوئی. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ٹیکنیکل نیگوسیشنز تھے، ٹیکنیکل نیگوسیشنز میں 3 کمیٹیاں بن گئی تھیں، جو کہ ایک سائڈ لیگل کو دیکھ رہی تھی، ایک سائڈ پولیٹیکل کو دیکھ رہی تھی، اور تیسری اکنامیکل کو دیکھ رہی تھی. وہ تینوں کمیٹیز اچھی خاصی پروگریس کر رہی تھی رات 2 بجے تک. میں اور کامران دونوں موجود تھے اس کوریج کے لیے، اور 2 بجے تک. اور مجھے ایک اور بات بتائی گئی ایک ثالث کی جانب سے، ایک فریق کی جانب سے بلکہ، کہ جو ٹیکنیکل پروگریس ہوئی تھی یہ نہ عمان، نہ جنیوا اور نہ مسقط میں اس لیول تک کبھی ٹیکنیکل معاملات کے اوپر بات چیت چلی نہیں سکی. ٹیکنیکل کا مطلب یہ کہ میزائل پروگرام، یورینیم انریچمنٹ اور ڈفرینٹ جو ان کے ایسٹس فریز ہیں اس کے متعلق بھی بات چیت تھی. یہاں پر یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ یورینیم انریچمنٹ کو لے کے جو ایک اور مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ جو 400 کلو گرام کی آلریڈی انرچ یورینیم ہے اس کا کیا بنے گا. ایران کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس کو لیٹ گو کرنے کو تیار ہے، جیسے کہ ایران 2003 سے یہ بات کمٹ کرتے ہوئے آیا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار بنانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. لیکن امریکی حکام کا یہ ٹیک تھا کہ اس انرچ یورینیم کی جو ڈسپوز آف کرنے کا جو میکانزم ہوگا اس میں امریکہ ڈائریکٹلی انوالو ہوگا، جو ایرانین سائڈ کے لیے قابل قبول نہیں تھا. منصور صاحب. فیصل، یہ ساری جو گفتگو آپ نے سنی ہے اس کے بعد obviously میں اب ذرا آن گراؤنڈ سچویشن کی طرف جانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی جو اسکلیشن ہوگی، ایک دفعہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئل پرائسز جو ہیں وہ $100 سے دوبارہ اوپر جانا شروع ہو چکی ہیں، اور مارکیٹس کے اندر بھی جو ہے وہ ایک پینک دکھائی دے رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ 21 اپریل تک کی یہ جو سیز فائر تھی یہ اس سے پہلے ہی وائلیٹ ہو جائے گی، سیز فائر ٹوٹ جائے گا، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ 21 تک ابھی بھی یہ چانس ہے دیٹ وی کین گیٹ اے بریک تھرو؟ دیکھیے 21 کی جو ڈیڈ لائن ہے یا جو ایک ایکسٹینشن دی تھی منصور، وہ بیسکلی اب میں اس کو اگر میں ظاہر ایک وار اسٹریٹجسٹ یا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن ایئر جو اٹیکس ہو رہے تھے اس کے لیے، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں تو وہ سیز فائر اگر بحیثیت مجموعی وہ اس بلاکیٹ سے تو ختم ہو جائے گا. اگر وہاں انہوں نے آج پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے اس پروگرام شروع ہونے سے پہلے ٹویٹ کیا ہے
صدر محترم نے واشنگٹن میں کہ وہاں اگر ایران نے اس بلاکیڈ کو توڑنے کی کوشش کی یا کوئی دوسرے شپس وہاں آئے تو ہم بالکل ول سینڈ دیم ٹو ہیل، یہ باقاعدہ ان کا جملہ ہے. اچھا اب یہ تو باقاعدہ ایک نہ صرف یہ کہ ایسکلیشن ہے بلکہ وہ تمام، جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ تمام وہ بینیفیشریز اس اسٹریٹ کے جہاں وہ آپریٹ کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، انکلوڈنگ ایون انڈیا اور میں سمجھتا ہوں پاکستان بھی، کیا پاکستان کے شپس جو وہاں سے ایران کی انڈرسٹینڈنگ سے نکل رہے تھے اور نکل رہے ہیں غالباً ابھی تک، تو کیا ان کو بھی روکا جائے گا؟ کیا امریکہ ان کو بھی نشانہ بنائے گا؟ اور انڈیا کی کیا صورتحال رہے گی؟ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ چائنا جو کہ ایک میجر پاور ہے، اگر چائنیز شپ اپنی اسکورٹ کے ساتھ وہاں سے نکلتے ہیں تو ان کا اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ فار آل پریکٹیکل پرپسز وہ سیز فائر ان دی اسٹرکٹسٹ ٹرم آف ان دی سینس آف دا ٹرم وہ تو میرا خیال ہے ختم ہو چکی ہے. لیکن بہرحال ایک رے آف ہوپ جسے کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی انس نے فرمایا کہ یہ تینوں ممالک خصوصاً ٹرکی اور ایجپٹ، ترکی ہے ایکچولی، اور پاکستان مسلسل کوششوں میں ہے، اور یہاں پر بھی دیکھیے بے پناہ پریشر ہے. مثلا اس وقت جو ہے ٹرمپ جو ہے ہی از گون بزرک. پچھلے ابھی اس رات یہاں کی جو رات ہوئی ہے، رات 9:30 سے صبح 4 بجے تک وہ مسلسل ٹویٹر پہ تھے، اپنے وہ ٹروتھ سوشل کے ہینڈل پر تھے، اور کوئی کبھی وہ بائیڈن کے بارے میں کوئی بات کہہ رہے ہیں، کبھی وہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ بنا کے انہوں نے پیش کیا، باقاعدہ ایک اے آئی کی گرافک جنریٹ کی. پھر پوپ کو، یعنی جو کہ یہاں پر امریکہ میں 66 ملین کیتھولکس ہیں، 66 ملین، اور ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں 1.4 بلین لوگوں کے کیتھولکس کے پیشوا ہیں، اور ان کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے. تو ان کے خلاف ایسی نازیبہ زبان انہوں نے استعمال کیا، اس کا بہت بیکلیش ہو رہا ہے. تو لگتا یہ ہے کہ وہ بہت ہی اس وقت ڈیسپریٹ ہیں، فرسٹریٹڈ ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں ٹھیک ہے ایسکلیٹ ٹو ڈی ایسکلیٹ، لیکن اس وقت جو یہ بلاکیڈ کا والا معاملہ ہے یہ اپنا گھر جلا کر یہ دشمن کو فتح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کامیاب اسٹریٹجی ہے. 10 سیکنڈ میں کہ وہ ان کے بارے میں ان کو کہا جاتا ہے ٹاکو، ٹرمپ آلویز چکنز آؤٹ. اچھا، تو یہ ایک انہوں نے مختلف موقعوں پہ ایسا کیا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ سویلائزیشن کا جو تھریٹ دیا تھا انہوں نے مٹانے کا، اس پہ بھی پیچھے ہٹے. تو امید یہ ہے کہ اس سے بھی بہت جلد پیچھے ہٹیں گے، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس اب کوئی چارہ ہے نہیں. کامران